لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير معزز مکرم حاضرین جمعہ بزرگان دین خواتین اسلام تمام قسم کی تعریفات توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ذکر اور ایک انثى سے پیدا کیا
ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا، آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں، مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، آپ کی اور ہماری جو رشتہ داریاں ہیں وہ رشتہ داریوں کو پہچان سکیں اور ان کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی شخص ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی زیادہ سے زیادہ رکھنے والا اللہ رب العالمین کے یہاں باعزت ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین علم والا ہے، جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت ایک قبیلہ، ایک کنبہ ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہی یہ پوری کی پوری انسانیت وجود میں آئی، اور اس ایک قبیلے، ایک کنبے کو مختلف قبائل اور خاندانوں میں بانٹ دیا گیا، اس لیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کے جو رشتہ داریاں ہیں ان کو آپس میں جان سکے اور ان کے حقوق کو ادا کر سکے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب خطبہ نکاح ہوتا ہے، کسی شخص کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر یہ آیت بھی تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اس نفس سے اللہ رب العالمین نے ان کا جوڑا تیار کیا، یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں جوڑوں سے اللہ، ان ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے آدمیوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ رب العالمین اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتہ داری کو جوڑو۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ نکاح کے دوران تمام کے تمام مسلمانوں کو اور ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو نکاح کرتا ہے۔ جس طریقے سے جب انسانیت کا آغاز ہوا، آدم اور حوا کو پیدا کر کے انسانیت کی اور جو ضروریت ہے اس کو آگے بڑھایا تو یہ پیغام جاری کیا۔ اسی طریقے سے ایک نکاح کے وقت جب ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک دو اجنبی شخص جب آپس میں آشنا ہوتے ہیں اور ان کے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس موقع سے بتایا جاتا ہے کہ تم رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس موقع سے پیغام دیا، کیونکہ وہی مذکر اور وہی مؤنث، وہی شوہر اور وہی بیوی جب ملتے ہیں تو خاندان وجود میں آتے ہیں، اسی کے بعد سے ہی کوئی چچا بنتا ہے، کوئی بھتیجا بنتا ہے، کوئی خالہ بنتی ہے، کوئی چاچی بنتی ہے اور کوئی ماموں بنتا ہے۔ اس طریقے سے جس وقت جو چیز آغاز میں آ رہی ہے اسی وقت اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اور ہم تمام کو اس بات کی تلقین کی کہ ہم رشتہ داریوں کو نہ توڑیں، اور یہ رشتہ داری جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ صلہ یہ اردو کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے، اور رحم یہ رشتے کو کہتے ہیں۔ تو سادہ اور سلیس زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی رشتہ داری ہو، خونی رشتہ داری ہو، خاندانی رشتہ داری ہو، یا پھر سسرالی رشتہ داری ہو، یا پھر ننہالی رشتہ داری ہو، ددیالی رشتہ داری ہو، کسی بھی طرح کی ویرائٹی میں یا کسی بھی کیٹیگری میں جو بھی رشتہ داری ہے، قریب کی ہو، دور کی ہو، تمام کی تمام رشتہ داری کو
جوڑنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس ایک جملے میں آتی ہیں جو کہ صلہ رحمی سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت سے آپ کو سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جس وحی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ جب 5 آیتیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اسی کے بعد سے آپ کو نبی بنا دیا گیا، نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ کب کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اپنی بیوی جو جانثار ہیں، جو آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی ہیں، جو غمگسار ہیں، جو وفادار ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان سے جانے کا ڈر ہے، کہیں میں اپنی جان نہ دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبرائی ہوئی کیفیت میں ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازوں کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو جن لوگوں کے قرض میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرتے ہیں، آپ تو حق کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ہٹانے والے ہیں۔ یقیناً آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے، آپ اپنی جان کو نہیں کھو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ تو اس واقعے سے آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے کس چیز کے ذریعے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، قطع تعلقی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے رسوا اور کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل اور رسوا نہ ہو، ہماری عزت کی جائے، ہمارا سہارا اللہ رب العالمین ہماری ہر مصیبت میں بنے، تو ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنا ہوگا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا ویوہار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کر دی گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا نتائج کے پرواہ کیے کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں، ایک ایک خاندان کو مختص کر کے یہ پکار لگاتے ہیں کہ تم سب کو میں آگاہ کر رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے، اس سے بچ جاؤ اور اللہ رب العالمین پر ایمان اور اعتقاد رکھ لو۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں بچا لوں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کہتے ہیں کہ ہاں میں رشتہ داری کا حق ادا کروں گا۔ تو ایک کافر کے ساتھ بھی ہماری شریعت رشتہ داری کا حق ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا ویوہار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان قطع تعلقی بنتی رہے، زمین کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، نہ جانے کن کن وجوہات کی وجہ سے ہم نہ جانے کتنے سال ایک دوسرے سے تعلق توڑ کے رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے نہیں ہیں۔
میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں. جب کافر کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنے، اس کا حق اسے دینے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی شریعت ہمیں تلقین کرتی ہے تو ہمیں بدرجہ اولا اپنے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ بھی جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو چچا ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اچھا ویوہار کریں. چچا اپنے بھتیجوں کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کریں. ہمارے جو ماموں ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا ویوہار کریں. ماموں اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنی بھانجیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے. سامعین محترم، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت کو علماء کرام نے آیت الحقوق کہا ہے. ان میں رشتہ داری کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا. بندوں کے حقوق میں والدین سب سے اولین درجے کے حامل ہیں، تو والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کا حق ادا کیا جائے. وَالْيَتَامَى، جو یتیم ہیں، جن کے باپ ان کی زندگیوں میں دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے. وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا، غریبوں کا، فقراء کا حق ادا کیا جائے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کا بھی حق ادا کیا جائے جو آپ کا رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کا حق ادا کیا جائے جو آپ کا رشتہ دار نہیں، دور کا رشتہ دار ہے مگر آپ کا پڑوسی ہے، لہٰذا اس کا بھی حق ادا کیا جائے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور آپ کے جو پہلو کا ساتھی ہے اس کا بھی حق ادا کیا جائے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راہ میں چلتے مسافر کا حق ادا کیا جائے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور غلاموں کا، کنیزوں کا حق ادا کیا جائے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی سارے حقوق کا تذکرہ کر کے یہ بات ہمیں بتلا دی ہے کہ رشتہ داروں کا کتنا زیادہ اور کس قدر ہمیں حق ادا کرنا ہے. ایک آیت جو 15ویں پارے کے اندر ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ تم قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، اور مسکینوں کو، فقراء کو، غریبوں کو بھی ان کا حق دے دو. یہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت عمدہ صفت ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایمانی علامت ہے. جو کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے بنا اس کے پرواہ کیے کہ وہ مجھ سے دور ہٹ رہا ہے، وہ مجھ سے دور جا رہا ہے، وہ رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، یقیناً اس کے یہاں ایمان کی علامت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو کوئی بھی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا انکار کر دے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا؟ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا انکار کر دے کہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا؟ ہم تمام اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہمارے چچا ہوں جو باپ کے مانند ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہماری خالائیں ہوں جو ماں کے مانند ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کیا جائے. اور چچا اور خالائیں بھی اپنے بھانجے اور بھتیجیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا سلوک کریں. یہی چیز ہے جس کی تعلیم ہمیں شریعت نے دی ہے. سامعین محترم، صلہ رحمی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت کا انسان طلبگار ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو رشتہ ہے
یہ رحمان سے نکلا ہے. رحمان یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ نے اس سے کہا یعنی رشتے سے کہا من وصلکی وصلتہ کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. ومن قطعک قطعتہ اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا, میں اس سے کٹ جاؤں گا. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے کٹ جائے گی جو شخص بھی قطع تعلقی کرے گا. اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, انا اللہ, اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اللہ ہوں, وانا الرحمن, میں رحمان ہوں. اس کے بعد فرمایا خلقت الرحمہ وشققت لها اسما من اسمی, میں نے رحم کو پیدا کیا, میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور میرے نام میں سے اس نام کو مشتق کیا گیا, میرے نام سے ہی اس نام کو نکالا گیا. فمن وصلها جو کوئی بھی شخص رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا. ومن قطعها اور جو کوئی بھی رشتہ داری کو توڑے گا قطع تعلقی کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا, یعنی میری رحمت اس سے ہٹ جائے گی. یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رحمان جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس کے ذریعے سے ایک مطیع اور فرما بردار بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک نافرمان شخص جو نافرمانی کرتا ہے, کافر ہے, منافق ہے, اس کے باوجود بھی اس رحمان صفت کی وجہ سے وہ نعمتیں پاتا ہے, وہ زندگی پاتا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو اس رحمان صفت کی وجہ سے پاتا ہے. اور اسی رحمان سے مشتق رحم ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری صرف ان لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں رکھنی ہے جو ہم سے رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ رشتہ داری ان سے بھی رکھنی ہے جو ہم سے رشتہ داری رکھنا نہیں چاہتے ہیں. یعنی ذرا ذرا سی بات پر, لغزشوں پر, ذرا سی لغزشوں پر وہ رشتے ناتے توڑ لیتے ہیں, قطع تعلقی کر لیتے ہیں, بات چیت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں رشتہ داری کو بنا کر کے رکھنا ہے. اور یہی پیغام اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ جو لوگ بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں ہم ان کے قریب جائیں. آج کے ماڈرن زمانے کا یہ ماڈرن نظریہ ہے جو فخر پر, تکبر پر مبنی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے میں اس سے 10 قدم پیچھے ہٹا لیتا ہوں, اور اگر کوئی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے پاس آتا ہوں. یعنی جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں, جو مجھ سے نہیں رکھتا میں اس سے نہیں رکھتا ہوں. یہ نظریہ بالکل سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف نظریہ ہے. آپ کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری کو توڑنے والی باتیں کر رہا ہے, ذرا سی بات پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے اور آپ سے تعلق توڑ لیتا ہے, اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور یہی شکایت لے کر کے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں, میں اچھا معاملہ کرتا ہوں, لیکن لوگ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں, وہ رشتہ داریوں کو توڑ لیتے ہیں, میں ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں, وہ میرے ساتھ جاہلانہ رویہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو, اور جب تک تم اسی طرح کرتے رہو گے تیرے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا رہے گا. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے دور بھاگ رہا ہے مگر آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو آپ اس کے منہ میں گرم راکھ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں, اور ایسا کرتے رہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری حفاظت کا ذمہ ہے. اللہ رب العالمین کی پشت پناہی ایسے شخص کے لیے ہوتی ہے جو صلہ رحمی کرتا چلا جاتا ہے بنا پرواہ کیے کہ وہ مجھ سے کتنا ناراض ہے یا مجھ سے کتنا دور جا رہا ہے. اور صلہ رحمی اصل یہی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں بلا رہا ہے ہم اس کو بلائیں, جو ہمیں کھلا رہا ہے ہم اس کو کھلائیں, جو ہم سے تعلق بنا رہا ہے
ہم اس سے بنائیں. حقیقت میں صلہ رحمی یہ نہیں ہے. حقیقت میں جو صلہ رحمی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی مکافی نہیں ہے، یعنی صلہ رحمی کے بدلے میں کچھ کر دینا یہ نہیں ہے. ولكن الواصل الذي اذا قطعت، صلہ رحمی حقیقت میں اگر ہے تو وہ یہ کہ جب وہ صلہ رحمی کو کاٹے یعنی قطع رحمی کرے وصلها، تو آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ صلہ رحمی کریں، وہ قطع تعلقی کریں، آپ صلہ رحمی کریں. حقیقت میں یہی صلہ رحمی ہے. اور اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور یہی چیز ہے جس کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی. کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن، اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، عین ممکن ہے آپ کے درمیان اور اس کے درمیان جو عداوت ہے، جو نفرت ہے، جو قدورت ہے، جو بغاوت ہے، وہ محبت میں، الفت میں، حسن سلوک میں، رشتہ داری میں بن جائے اور وہ آپ کا جگری دوست ہو جائے. یہی پیغام ہمیں شریعت نے دیا ہے. لہذا آج کے خطبے سے اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں کہ کوئی نفرت پھیلانے والا کتنی بھی نفرت پھیلائے، آپ کو محبت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے. رشتہ داری کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں 2 گنا اجر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں کسی فقیر کو، کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ صرف صدقہ ہے. وعلی ذی الرحم ثنتان، اور اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ کرتے ہیں تو وہ 2 گنا اجر ہے. صدقۃ وصلۃ، ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے. تو لہذا رشتہ داروں کے ساتھ جو غریب ہیں ان کی پہلے مدد کریں. آپ معاشرے اور سوسائٹی میں جو فقراء ہیں ان کے بجائے آپ اپنے خود کے گھر میں، آپ اپنے خود کے خاندان میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو محتاج ہیں، ان کی مدد کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا. یعنی جو خوشحال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ مال دیں اور ان کی محتاجی کو دور کریں اور ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے درمیان جو کسی وجہ سے آپ کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی ہے، بغاوت پیدا ہو گئی ہے، عداوت پیدا ہو گئی ہے، وہ محبت میں بٹ جائے، بن جائے. اسی لیے اسی طریقے سے اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق ملے اور اس میں برکت ہو تو صلہ رحمی کیجیے. اسی صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور یہ بات جاتے جاتے جان لیجیے کہ جو کوئی بھی شخص قطع رحمی کرتا ہے اور رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رشتہ داروں کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے. رب کریم تیری رضا کے لیے ہم ان تمام حقوق کو ادا کریں. رب کریم تو ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.